السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے اس وقت، اور آج جو ہم نے دیکھا کہ صبح پارلیمنٹ کے اندر کس طرح سے وہاں بھی جنگ الفاظوں کی چل رہی تھی، اور اب جو ہے وہ 28 تاریخ کو یعنی کہ پیر کے روز جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چونکہ کے حوالے سے جو ہے اب اسٹارٹ ہوگی ڈسکشن، اور کیونکہ پیر تک جو ہے وہ اسپیکر نے سیشن کو جو ہے ملتوی کر دیا اور پیر سے جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دن بھی جو ہے جو نکات ہیں اس میں ایجنڈے میں اس کو شامل کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، اور اگر نہیں کیا جاتا تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی، اور حکومت نہیں کرتی تو کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنی جو ہنگامی اجلاس بلایا جس کے اندر اسد کیسر اٹارنی جنرل سمیت قانونی ٹیم کو بھی شامل کیا اجلاس میں، اس کی بھی جو اپڈیٹس ہے وہ بھی آتی رہی کہ جی اب وہ بھی مزید چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومتی اتحادی آج بھی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنے جھنڈے لگا کر آئے گاڑی میں اور کہنے لگے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ کیا واقعی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہیں اور یہ نمبر گیمز پورے ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ریفرنس کے اوپر 63A پر جسٹس اعجاز الحسن نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ صدر نے آئینی تشریح کا کہا ہے، ادھر ادھر نہیں جا سکتے اور ممکن ہے کہ ریفرنس ہی واپس بھیج دیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ساری سچویشن ہے جو کہ بڑی پرپلیکس ہے، اور شہر اقتدار میں جہاں سے ہم پورے ایک ہفتے سے ان دنوں میں اپنے پروگرامز کر رہی ہوں تو یہاں بہت ہیپننگ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ خصوصی طور پہ ایکسکلوزیولی جی شاہد خاقان عباسی صاحب سے، فارمر پرائم منسٹر ہیں، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ شاہد صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم۔ شاہد صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج جو سیناریو بلڈ اپ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کے بعد بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹل وی آر ویری ہوپ فل کہ جی ہم ہی جیتیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں، اور ڈیفینیٹ سی بات ہے نمبرز شو بھی آپ نے پورے کرنے ہیں۔ اب 28 کو جو بھی پروسیڈنگ آگے چلتی ہے اس تناظر میں اگر حکومت سٹل کوئی ہچز میں جاتی ہے، فن بٹس کرتی ہے، پھر اپوزیشن کی اسٹریٹجی مزید آگے کیا ہوگی؟ یہ عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے، اس کی میں بڑی وضاحت سے آئین کے اندر، قانون کے اندر، اسمبلی کے رولز میں لکھا ہوا ہے کس طرح ہونا ہے، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آج اسپیکر صاحب کے پاس چوائس تھی، کیونکہ اسمبلی کی روایت ہے کہ کوئی اگر ممبر، سٹنگ ممبر فوت ہو جائے تو جب بھی پہلا سیشن ہوتا ہے اس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے اگلے ورکنگ ڈے تک۔ جی، تو یہ ایک روایت ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ آپ پہلے ورکنگ ڈے پر اس موشن کو لیں جو عدم اعتماد کا موشن آیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اسپیکر صاحب نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے روایت کو پہلے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے منڈے کو ایجنڈا پر یہ ہوگا موشن، اس کی لیو مل جائے گی، اور اس کے 4 دن کے بعد اور 7 دن تک آپ ووٹنگ کروا سکتے ہیں، اور عدم اعتماد ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ اس ووٹ میں ہو جائے گا۔ یہ ساری بات، اس میں کوئی لمبی چوڑی پیچیدگی ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اس وقت محاذ آرائی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج کہا کہ دمادم مسکل اندر ہوگا اگر منڈے کے روز بھی انہوں نے نئی موشن موو کری اور اس طرح سے پروسیڈنگ نہیں چلی جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ قانونی اور آئینی طور پر ہونا چاہیے، وہ دمادم مسکل اندر کیا ہو سکتا ہے؟ جی، آئین اگر آپ توڑتے ہیں تو پھر آپ اس کا سامنا کرنا پڑے گا ان باتوں کا، پھر احتجاج کا حق بھی ہے، پھر عدالت بھی موجود ہے، کیونکہ آپ آئین کی نفی کر رہے ہوں گے۔ اسپیکر کی رولنگ، اسپیکر کا پروسیجرل میٹرز پر فیصلہ ایک بات ہوتی ہے، آئین توڑنا ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑی سی یہ بات بتائیں شاہد صاحب کہ یہ تو چلے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے، آپ نے کہا آئینی معاملہ ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیکسٹ موو کیا ہوگا؟ چلے اگر پرائم منسٹر صاحب ریموو بھی ہو جاتے ہیں تو متحدہ اپوزیشن نے اور ابھی تک سو فار آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے آگے کہ کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد؟ واٹ وڈ بی دا نیکسٹ پلان؟ اس کے بعد جو موشن ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر ہٹ جائے گا تو پھر اگلے پرائم منسٹر کی سلیکشن ہوگی، اور اس کے لیے ابھی کیا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہونے کی بات نہیں ہے، ایک شخص کو نامینیٹ کیا جائے گا اپوزیشن طرف سے جو اعتماد کا ووٹ لے گا۔ یہ بھی چوائس ہے کہ آپ کوئی اعتماد کا ووٹ نہ لیں، اور
58(2) کے تحت اسمبلی صدر کو ڈیزالو کرنی پڑتی ہے. تو ان دونوں صورتحال میں اپوزیشن نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جی بالکل اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اسٹریٹجی کوئی نہیں ہوتی. ایک بندے کو ہم نامینیٹ کر دیتے ہیں, وہ اگر 172 ووٹیں لے لیتا ہے تو وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. یہ باتیں بڑی واضح ہیں آئین کے اندر, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. تو یہ پھر اگر ابہام نہیں ہے تو 63A کے لیے جو حکومت گئی ہے اس کی تشریح کے لیے کورٹ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بدنیتی ہے. آپ بدنیتی پر کچھ بھی کر سکتے ہیں. 63A(1)(b) کلاز ہے, اور وہ آئین کی سب سے ایکسپلیسٹ کلاز جسے کہتے ہیں. ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ ووٹ کریں گے پارٹی کے خلاف تو پارٹی, آئین آپ کو سزا نہیں دیتا. پارٹی لکھ سکتی ہے اسپیکر کو کہ اس شخص نے خلاف ورزی کی ہے, آپ اس کی سیٹ ویکینٹ قرار دے دیں. اسپیکر کو 2 دن کے اندر وہ بات بھیجنی پڑتی ہے الیکشن کمیشن کو. اگر اس 2 دن میں نہیں بھیجے گا تو وہ ڈیم کیا جائے گا, یعنی تصور کیا جائے گا اس نے بھیج دیا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن 30 دن میں اس پہ فیصلہ کر دے گا کہ وہ شخص سیٹ رکھ سکتا ہے یا ڈی سیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس شخص کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں جا سکے اور اس کو اپیل کر سکے. بڑا واضح ہے سارا پروسیجر, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو بدنیتی کے پر مبنی صدر صاحب یہ ملوث ہو گئے. یہی تو خرابیاں ہیں ملک کے اندر. کیا صدر بھی سیاست میں ملوث ہے, اور انہوں نے یہ اٹھا کر بھیج دیا ریفرنس عین اس وقت جب عدم اعتماد ہو رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک عدم اعتماد ہوا ہے بلوچستان کے اندر, اس وقت صدر صاحب کو یاد نہیں آئی. اور اتنا واضح یہ کلاز ہے جو 63A(1)(b) ہے, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک چیز اور ہے, اب چونکہ جلسوں کی بات ہو رہی ہے اور شہر اقتدار بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سینسٹیو ظاہر سی بات ہے شہر ہوتا ہے, ریڈ زون ہے, ساری چیزیں ہیں. کیا اسلام آباد کی سڑکوں پر جو اس وقت موجودہ سیاست چل رہی ہے دونوں فریقین کے درمیان, یعنی کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, اس سے کوئی کشیدگی کا ماحول پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟ نہیں, کوئی خدشہ نہیں ہے. کشیدگی اگر ہوئی تو حکومت ہی کرے گی, جو اس کا رویہ ہے. انہوں نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں, تو یہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت بھی وہی کر رہے ہیں, کشیدگی وہی پھیلا رہے ہیں. اچھا جو یہ سارا, اب جیسے کہ یہ اس لیے بھی پوچھنا سوال ضروری ہے کہ ابھی جو ہم نے دیکھا کہ جو ایپیسوڈ ہوا لاجز والا, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے سندھ ہاؤس میں چیزیں ہوئیں, تو کیا اس طرح سے کوئی نیکسٹ اگر چیز ہوتی ہے تو پھر ہو وڈ بی رسپانسبل؟ جی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے, جو کرتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. جو حکومت میں ہوتا ہے وہی کرتا ہے, لیکن عدم اعتماد کا فیصلہ پارلیمان کے اندر ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا. صحیح. اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں جو آپ لوگوں کا اتحاد ہے اپوزیشن کا, کیا وہ آنے والے الیکشن میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم حریف ہیں, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مقامی طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں جماعتوں کے درمیان, لیکن کوئی الیکشن کولیشن نہیں بنے گا. صحیح نہیں ہو سکتا. اچھا جس طرح حکومتی اراکین کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو چھوڑ کر وہ آپ کے کیمپ میں آئے ہیں, اس طرح عدم اعتماد والے دن کیا آپ کے اراکین حکومتی کیمپ میں جا سکتے ہیں ماضی کی طرح؟ بالکل جا سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی توقع نہیں ہے. کتنے اراکین ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ وہاں سے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کافی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے اس وقت رابطے میں ہیں, اور پرویز خٹک صاحب کی طرف سے بھی آیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ, اور کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی 12 سے 15 لوگ ہیں اپوزیشن کے بھی جو ان سے رابطے میں ہیں اور وہ نہیں جائیں گے تحریک عدم اعتماد کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے آج تک سچ تو کبھی بولا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ممبران ہیں تو آج 172 لے آتے, عدم اعتماد وہیں پہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے. ایک سے کم ممبران اپوزیشن کو چھوڑ کر حکومت کے پاس جائیں گے. کتنے کا؟ ایک سے کم. ایک سے کم. ٹھیک ہے. چلیں گفتگو کا سلسلہ جی ناظرین یہاں پہ جاری ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں جی, پھر اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जी जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात हो रही है। अच्छा शाहिद साहब, अब ये जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल बन गई है, इसमें सारी चीज़ें हम ये हमेशा से आप भी थोड़े दिन पहले आप लोग कहते रहे कि जी टेन्योर भी मुकम्मल होना चाहिए हर हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर को भी अपना टाइम पूरा करना चाहिए। इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप खुद ज़ाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, क्या इस सारी सिचुएशन में आप देखते हैं कि जो हमेशा हम ये सुनते हुए आए कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखना चाहिए, तो ये जो हुकूमत है अगर ये चली जाती है, वज़ीर आज़म चले जाते हैं, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी इन 5 सालों को कंप्लीशन नहीं होगी, तो ये आप समझते हैं कि ये ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, ये जमहूरी और आइनी अमल है। हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए अगर आप काम कर रहे हो तो। अगर आप मुल्क को तबाह करते हैं फिर तो आपको एक लम्हा भी भारी है। वो इस हुकूमत का हाल है कि आज हमारे लिए सियासी फैसला सबसे आसान यही था कि इनको 5 साल देते, उसके बाद इनको वजूद ही ख़त्म हो जाता सियासत में। लेकिन मुल्क जिन मुश्किलात में होता वो संभाला नहीं जा सकता था। इसलिए ये हमारी आइनी जिम्मेदारी है कि इस हुकूमत से अवाम को निजात दिलाएं और सियासी अमल जारी रहेगा। या इलेक्शन हो जाएंगे या एक हुकूमत बनेगी जो कुछ अरसा चलेगी या पूरा टाइम करेगी, ये उस वक्त फैसला होगा। तो सियासी अमल को, जमहूरी अमल को कोई ख़तरा इससे नहीं है। ख़तरा उस हुकूमत से होता है जिसका रवैया गैर जमहूरी हो, जिसका अमल मुश्किल में डाल दे, वो मुश्किलात पैदा होती हैं, वहाँ से जमहूरियत को ख़तरा होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि चूँकि आर्टिकल 63 पर होने वाली समाअत इस वक्त चल रही है, कि क्या आप समझते हैं कि मुनर्रिफ अरकान अदम एतमाद बिल की वोटिंग से पहले ही नाअहली के मुर्तकिब हो सकते हैं? अगर कोई इस तरह का फैसला आ जाता है या कोई इस तरह की रूलिंग आ जाती है, तो फिर उस पर आप लोग किस तरह से आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अदालत भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। सही। अच्छा, चौधरी निसार साहब के इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो आप सुन रहे हैं, चर्चा है उनका। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा मुलाकात की बात। क्या चौधरी निसार साहब स्टिल इंटैक्ट है पार्टी के साथ, या क्योंकि हमारी जमात से उनका कोई 4 साल से ताल्लुक नहीं है, तो उनका पीटीआई से शायद हो सकता है, लेकिन हमारी जमात से नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है उनका 4 कोई साल? राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो शहबाज साहब से भी राब्ते में नहीं है किसी भी तरह से? मैंने कभी सुना नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त बन रही है ऑपोजिशन के हवाले से, मेरा सवाल है इस पे भी कि जो आपने कहा कि सीट एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकती, चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त जो बात चल रही है कि जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, तो फिर उसके हवाले से इसके जो लाई गई है उसके बाद अब ये कि जी पंजाब की भी हवाले से चल रही है, सीएमशिप के हवाले से ऑपोजिशन की और इत्तेहादियों की बातें। क्या इत्तेहादियों के साथ कोई अब तक फाइनल कंसेंसस डेवलप हो गए हैं? क्या इत्तेहादी भी आपके साथ खड़े हो रहे हैं, या फिर सिर्फ ये मुनर्रिफ अरकान ही है पीटीआई के जो आपके साथ खड़े हो रहे हैं? इस वक्त तो मुनर्रिफ अरकान है। इत्तेहादी को सबको हमने दावत दी हुई है, वो अपना फैसला करेंगे और हमें आगाह कर देंगे, और फैसला उनके लिए बड़ा आसान है। ये अदम एतमाद का हिस्सा लें और अवाम के साथ हों, या फिर इस हुकूमत के बोझ के साथ अवाम के पास जाएं। ये फैसला उनका है। तो जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अपनी क्या क्या मुतालबात रखे कि अगर वो हुकूमत से अलग हो के आपके साथ खड़े होते हैं? मुतालबात कोई नहीं होते इन सियासत में, बातचीत होती है कि उनकी क्या खदशात हैं, मुस्तकबिल की क्या सियासत देखते हैं। तो ये मुफाद या इक़्तिदार की बात नहीं होती, वो अपने मसाइल की बात करते हैं। तो वो जो भी मसाइल है उसके ऊपर क्या चीज़ें डेवलप हो गई हैं, वो कंसेंसस डेवलप? जी बिल्कुल, बातचीत होती रहती है। उनके जो मुस्तकबिल में वो समझते हैं कि कैसे सियासत बेहतर हो सकती है, मुल्की मामलात पर जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है हम सुनते हैं, हम उनको उस बात को यकीन दिलाते हैं कि हम भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, या कैसे ये मामलात आगे चल सकते हैं। तो ये एक सियासी बातचीत होती है। अच्छा शाहिद साहब, अभी जो इस वक्त इतना इत्तेहाद ऑपोजिशन का नजर आ रहा है, डिस्पाइट दिस के पीडीएम से पीपल्स पार्टी चली गई और सब कुछ हो गया था, लेकिन दोबारा से एक पेज पर है, क्या अभी ये
اس معاملے میں کامیابی ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد والے معاملے میں اور پھر آگے جاتے ہیں تو کیا پھر سے ایک دوسرے کے رائیولز کے طور پر ہی سامنے آ رہے ہوں گے یا یہ جو ایک فرینڈلی اور کینڈیڈ انوائرمنٹ ہے اسی کو لے کے آگے چلا جائے گا؟ دیکھیں یہ اپوزیشن ہے اور اپوزیشن ہمیشہ اکٹھی رہی. پی ڈی ایم بھی اپوزیشن کی تحریک چلا رہی تھی, 2 جماعتیں چھوڑ گئیں پی ڈی ایم کو, لیکن اپوزیشن میں سب اکٹھے رہے ہیں. تو اپوزیشن میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ حکومت پر نظر رکھنا, اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھنا, اس کی خرابیوں میں رکاوٹ ڈالنا اور ملک کے مسائل کو اجاگر کرنا. تو اس پر ہم کام کرتے رہے ہیں. اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو مجھے کوئی ایسا جو پی ڈی ایم ہے یا اپوزیشن ہے یہ مجھے کسی الیکٹورل الائنس میں تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی. تو الیکشن سب نے اپنا لڑنا ہے. آج ایک مقصد تھا کہ ملک میں جو خرابی ہے اس کو درست کیا جائے, تو وہ اپوزیشن نے مل کر عدم اعتماد کر رہے ہیں. یہ سب سے انتہائی قدم ہوتا ہے آئین کے اندر. تو یہ اپوزیشن اس پر اکٹھی ہے. اس کے بعد اگر حکومت بنتی ہے اس میں بھی اکٹھے رہیں گے کیونکہ وہ ایک جز وقتی حکومت ہوگی. اب جب الیکشن آئے گا تو ہر ایک کی اپنی سیاست ہے, وہ اپنی طور پہ الیکشن لڑے گا. مقامی طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ پاسبل ہوتی ہیں, ماضی میں نہیں ہے, اس دفعہ بھی شاید انشاءاللہ ہوگی. اچھا, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی یہ 24 کو ہونا تھا, پھر اس کے بعد 26 کی تاریخ آ گئی. یہ ڈیلے پہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ بنی؟ دیکھیے ہر حقائق کے مطابق چیزوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. جب وہ ایسی سمٹ آ گیا تو ہم نے 23 کا ٹائم دیا ہوا تھا, آج سے 4 مہینے پہلے, تو ہم نے اس کو 25 پہ کر دیا, 24 پہ کر دیا, 26 کو یہاں پہنچنا تھا. تو اب چونکہ حکومت نے بھی جلسہ رکھ دیا ہے جی, اور یہ عدم اعتماد بھی آگے چلا گیا ہے, تو ہم نے اسی کے حوالے سے, یہ ٹائٹ تھا عدم اعتماد کے ساتھ, تو جب عدم اعتماد آگے چلا گیا تو ہم نے اس کو بھی 2 دن آگے کر دیا. اب وہ 26 کو چلیں گے, 28 کو یہاں پہنچیں گے. 26 کو چلیں گے یعنی کہ کل, اور پھر جی کل چلیں گے اور 28 کی شام کو یہاں پہنچیں گے, پیر والے دن, یعنی کہ جس دن تحریک عدم اعتماد کی ڈسکشن ٹینٹیو ہے. اچھا, تو یہ جو لانگ مارچ ہے بیسیکلی اس میں اب فائنل عوام کے لیے کیا کال دی جا رہی ہوگی اور اس کا کیا موٹیو ہوگا؟ کیونکہ اب حکومت جیسے کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے, تو دونوں آمنے سامنے ہوں گے. 27 کو ان کا ہے, 28 کو آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں. جی جلسے جلوس کرنا یہ سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں جی, وہ آئیں گی, اور جو عدم اعتماد ہے اس کے لیے 172 لوگ چاہیے. آپ 172 لے آئیں تو آپ عدم اعتماد ہو جاتا ہے, حکومت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا, تو مریم نواز صاحبہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, وہ لیڈ کر رہی ہیں سارے اس معاملے کو, کیونکہ انہی کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے. وہ 5 دن پہلے کی بات ہے, 5 دن پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, یہی اسلام آباد آئی ہوئی تھی اور مری گئی, تو وہاں پر طبیعت خراب ہو گئی. پھر وہ جلسہ, پہلے میں نے وہاں جانا تھا, میں نے احسن اقبال صاحب نے, پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, چونکہ یہ عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے تو جلسے کو منسوخ کر دیتے ہیں. وہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا. صحیح. اچھا, اس وقت شاہد صاحب ایک چرچا بہت چل رہا ہے, اور وہ چل رہا ہے کہ جی ہمیشہ سے, کیونکہ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے اور رہا ہے, یہ مختلف ہمارے سیاستدان ماضی میں کہتے رہے, اور اس وقت موجودہ صورتحال میں نیوٹرل کا لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا. تو کیا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی انوالو ہیں؟ جی بالکل. میں نے ہمیشہ کہا تھا, ہمیشہ کہتا رہا ہوں, پچھلے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کی سیاست میں ایک غیر جمہوری مداخلت ہے, ایک غیر آئینی مداخلت ہے, اور جس دن وہ ہٹے گی تو ملک کے معاملات درست ہونا شروع ہوں گے. تو آج یہ پہلی دفعہ ایک عمل ہے, سیاسی عمل ہے عدم اعتماد کا, جو میں نے کہا انتہائی عمل ہے. اس کے اندر کم از کم آج جمعے کا دن ہے, ابھی تک کوئی مداخلت ہمیں نظر نہیں آئی, کوئی شکایت نہیں آئی کہ کسی کو ٹیلی فون آیا ہو, کسی پر دباؤ آیا ہو. تو اللہ کرے یہ معاملہ ایسے چلتا رہے, کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی ہوگی کہ اگر وہ سیاست کو اس غیر آئینی مداخلت سے پاک رکھ سکیں. کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت نہیں ہے, وہاں سے ہٹ گئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہٹ گئی ہے ادھر سے یا پھر آپ کی طرف آ گئی ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم تو اپوزیشن ہیں, ہم نے تو عدم اعتماد کیا ہوا ہے, اس میں ہمیں کوئی
مدد کی نہ ضرورت ہے، نہ چاہیے، اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو چلے جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں جی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں اسٹیڈیو۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب سے جی بات ہو رہی ہے۔ شاہد صاحب، ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، حکومت ہی کہتی ہے کہ جی جو ابھی جس طرح سے OIC کے اجلاس بلائے گئے ود ان 3 months، یہاں پہ ہم نے میزبانی کی کہ جی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور سفارت کاری ہے وہ اسی چیزوں سے نظر آتی ہے کہ ہماری بڑی بہترین پالیسیز ہیں۔ آپ لوگ اور شہباز شریف صاحب کا جو خاص طور پہ امریکہ والا جو بھی بیان آیا ہے سامنے کہ جی مانگے ہی نہیں گئے اڈے اور یہ ساری چیزیں، یہ اسٹل کنفیوژن پریویل کری، حکومت کچھ کہتی ہے، آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا اس ساری صورتحال میں حکومت یہ کہہ رہی کہ ہمارے تو کامیابی خارجہ پالیسی کی جس کی وجہ سے آپ اس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم کوئی اپنی اب غیر جانبدارانہ پالیسی بنا رہے ہیں تو اپوزیشن کو بہت زیادہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں، ہمیشہ ہارا ہوا آدمی یہ بات کرتا ہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ خارجہ پالیسی ریاست کی ہوتی ہے، اشخاص کی اور جماعتوں کی نہیں ہوتی، اور ہماری خارجہ پالیسی تو بہت کمزور ہے۔ کیا ہمارے چین سے حالات بہتر ہیں؟ کیا ہمارے ہندوستان سے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا افغانستان سے بہتر ہوئے ہیں؟ کیا مڈل ایسٹ سے بہتر ہیں؟ کیا یورپ سے بہتر ہیں؟ کیا امریکہ سے بہتر ہیں؟ ہماری تو خارجہ پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ باتیں پبلک میں نہیں کی جاتی۔ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں کہ فورن ایجنڈے پر چل کر مجھے ہٹایا جا رہا ہے، آپ پھر وہی دلیل ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی نہیں ہے، کہ اگر آپ کو دوسرے لوگ آپ کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے آپ کو ہٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی ایک عجیب قسم کی سوچ اس وقت ملک کے اندر ہے، اور اسی سوچ کا مقابلہ کر رہے ہیں جس کو کوئی ملک کی نہ پرواہ ہے، نہ عوام کی پرواہ ہے، نہ تعلقات کی پرواہ ہے۔ وہ ہر چیز کو استعمال کر کے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناکام ہیں، بڑی ہم نے پہلے بھی سنی ہے، یہ اسلام کا کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے، پھر دوسروں پر الزامات لگائے جاتے ہیں کرپشن کے، پھر خارجہ ایجنڈا آ جاتا ہے جی مجھے وہ نکال رہے ہیں۔ آپ تو ٹیلی فونوں کا انتظار کرتے رہے پچھلے 1.5 سال سے کہ بائیڈن ٹیلی فونیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی کامیابی، یہ ملک کے مسائل میں اضافہ کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 23 کروڑ کا ملک ہے، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ والی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے کی تو بات پوچھی ہی نہیں گئی تھی، یہ انفارمیشن کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن جو آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مانگے گئے تھے اور ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ امریکہ نے اس وقت بیان دیا تھا کہ ہم نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، اور ان کے جو یہاں جرنیل تھے اس نے کہا تھا ہم کس مقصد کے، ہم تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں اڈے کون سے چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، کوئی گھٹیا شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ ملک کو دباؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے شاہد صاحب، وہ یہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سچویشن میں بار بار اب یہ بھی تنقید آتی ہے سامنے حکومتی حلقے کی طرف سے کہ جو آپ لوگ بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو کی نعرے کی بات کرتے تھے اور یہ ساری چیزیں کے اوپر آپ کہتے تھے، اور وہ مریم نواز صاحبہ نے، چونکہ اب جو ایپیسوڈ یہ چل رہا ہے وہ ان کا کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے اس حوالے سے، جو انہوں نے ایک دفعہ کورٹ کے باہر پیشی کے دوران بھی کہا، یہ جو سینیریو اس وقت پورا کھنچا ہوا ہے، تو انہوں نے اس میں کلیئر کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ راضی نہیں ہیں اس سارے سینیریو پہ جو اس وقت موجودہ صورتحال میں نظر آ رہا ہے فی الحال، تو اس کو جوڑتی ہے حکومت کے دیکھیں یہ تو مریم نواز صاحبہ پہلے ہی کھینچ چکی تھی یہ معاملہ، اور آج اسی کی پریکٹیکل اگزامپل کے طور پہ یہ جو اپوزیشن کھٹی ہو کے کام کری وہ کریے کہ جی زرداری صاحب نے پہلے ہی یہ آفر کر دی تھی اور اس طرح کی چیزیں کی ہوئی تھیں، اور وہ کلیدی کردار بیچ میں اپنا مڈل مین کا رول کر رہے تھے، لیکن نون لیگ کے لیے یہ بڑے کی طرف سے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ جی وہ اس چیز پہ چلیں جس کو وہ خود نہیں مانتے تھے یا سوچتے تھے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں یہ آئینی عمل ہے، یہی ووٹ کی عزت ہوتی ہے کہ آج ووٹ کی عزت ہے، آج عوام نے جو ووٹ دیا اس کی عزت ہے، اور وہی ووٹ ایک ایسے ناکام حکومت کو ہٹا رہی ہے جس سے پورا ملک تنگ ہے، یہی کامیابی ہوتی ہے ووٹ کی۔ اور جو غیر آئینی مداخلت تھی ملک کے سیاسی نظام میں وہ آج نہیں ہے،
یہی کامیابی ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر، ان کی منظوری کے بغیر یہ عمل نہیں ہوتا. جو مریم صاحبہ نے کہا تھا وہ پرانی بات آپ کر رہے ہیں، وہ 1 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں خود اس بات کا ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف سیاست کھیل رہے ہوتے تو سب سے آسان کام یہ تھا کہ اس کو پوری کرنے دیتے 5 سال، اور جب یہ مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا پھر ہم الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے. آج تو یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے ہے، کہ ملک کے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس حکومت کو تو ایک لمحہ بھی اس ملک کے لیے بھاری ہے. اس لیے اپوزیشن اپنی کوشش کر رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحب نے اس کے بعد بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کو ہم نے منایا ہے. اچھا بٹ شاہد صاحب یہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے، لیکن حکومت اگین جو اس وقت پورا سیناریو ایپیسوڈ بنا ہوا ہے اس میں کہہ رہی ہے کہ جو پارٹی کے اراکین منرف بظاہر نظر آ رہے ہیں ان کو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی میں جیسے گیلانی صاحب کے سینٹ کا جب معاملہ آیا تو سب کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی. ناصر شاہ صاحب کی ویڈیو تھی، ان کے اپنے بچوں کی ویڈیو تھی، وہ جو پیسے دینے کی اور لینے کی ساری. تو حکومت اسی لیے اس کو بیس بناتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ جی ماضی میں بھی، ماضی قریب میں وہ اگزامپل سامنے، اسی وجہ سے اس وقت بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کا عمل جاری ہے. تو یہ تو ووٹ کو عزتوں کی بات نہیں ہوئی. جی خرید و فروخت، کوئی خرید و فروخت یہاں نہیں ہے. خرید و فروخت ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، 3.5 ارب روپیہ لگایا گیا ہے. یہ یار محمد رند صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں اوپنلی. خرید و فروخت ہوئی تھی کے پی کے اندر، جہاں ویڈیو فلمیں موجود ہیں. جو لوگ آج ہیں ان کو اگر وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق، وہ اپنی سیاست کو دیکھ کر، ملک کے حالات کو دیکھ کر آئے ہیں. ایک پیسہ نہ کسی کو دیا گیا ہے، نہ لیا گیا ہے، نہ مانگا گیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اتنا بڑا سیاسی عمل ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کسی سے خائف نہیں ہیں. آج حکومت کا ڈر نہیں ہے کہ حکومت ہمیں کچھ کر لے گی. وہ اوپنلی آئیں گے اور اپنا ووٹ ڈالیں گے. کیا تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے بعد یہ سارا سیناریو ہو جاتا ہے تو پھر چیف منسٹر پنجاب کی بھی باری ہے، وہاں پہ بھی لائی جا رہی ہے یہ وہ چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. وہ غیر فطری حکومتیں ہیں. چیف منسٹر تو ابھی بھی اعتماد کھو چکا ہے، اس کی اپنی جماعت اس پر عدم اعتماد کر چکی ہے. 50-60 اراکین علیحدہ ہو گئے ہیں، اکثریت ہے نہیں ان کے پاس. یہ کیفیت وزیر اعظم کی بھی ہے، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. تو یہ چیزیں اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہیں. آپ ہمیشہ بڑے ووکل ہوتے ہیں اور جو نیریٹو دیتے ہیں ڈیفینیٹ سی باتیں، یا جب بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی شفٹ یا ڈفرینٹ چیز بھی ہوتی ہے. جو پارٹی کے ریگولر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں پالیسی کے حوالے سے، 5 سیٹوں والے سی ایم والی بات وہ چلی بہت زیادہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے آپ کے اسٹیٹمنٹ پہ. تو وہ آپ نے خود دیا اسٹیٹمنٹ یا وہ پارٹی پالیسی تھی؟ کیا بات تھی وہ؟ نہیں، میں نے ہمیشہ کہا جب آپ ٹی وی پہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں. اگر ہمیں پارٹی پالیسی سننی ہوتی ہے تو پوچھ لیا کریں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ سیاست میں ہوتا نہیں ہے کہ ایک 5-10 ایم پی اے کی جماعت کو آپ چیف منسٹرشپ دے دیں. لیکن آج غیر معمولی حالات ہیں، اس میں اپوزیشن فیصلے کرتی ہے. اگر جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے 10 جماعتوں کی ایک جماعت کی پارٹی کو مرکز میں اقتدار دینا ہے، ہم اس کے تابع ہیں. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں اسے اقتدار دینا، ہم اس فیصلے کے تابع ہیں. کیونکہ ہم آج اقتدار کی بات نہیں کر رہے، ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے، ہم مفاد کی بات نہیں کر رہے، ہم ملک کے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں، جس سے اس حکومت سے نجات دلانا اور جو یہ چوری شدہ الیکشن تھا اس کو اس کے منطقی انجام پہ پہنچانا اور سیاسی عمل کو غیر آئینی مداخلت سے پاک رکھنا. یہ کوشش ہے ہماری، اس سے نظام بہتر ہوگا. پارٹ آف دی اپوزیشن، اگر نون لیگ کی بارے میں بات کی جائے تو ابھی بھی نون لیگ اس سارے سینیریو میں کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پاپولر اور سب سے اچھا جو فیصلہ ہے وہ مطلب صاف اینڈ شفاف الیکشن کی طرف فوراً جانا ہے، یا پھر جو سیٹ اپ بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک شخص کو نامنیٹ کر کے اور وہ سارا سینیریو ہوگا اس طرف جانا بہتر ہے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے اپوزیشن ڈیسائیڈ کرے گی. اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے چاہتی ہیں تو میری رائے بڑی واضح ہے کہ آپ کو فوری الیکشن میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایک نیا مینڈیٹ چاہیے ہوگا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں اس میں سب سے زیادہ؟ میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. وہ الیکشن کے حوالے سے بات زیادہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے؟ نہیں، میں نے کہا نا یہ باتیں میں کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کہ وہ کیا سوچتے ہیں.
فیصلہ اپوزیشن کرے گی. میری ذاتی رائے ایک امیڈیٹ الیکشنز کی ہے کہ مجھے ایک حکومت بنانے میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا, اور آج معاملات کو آپ نے بہتر کرنا ہے تو ایک نیا مینڈیٹ چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا, اور جو بھی اب آئے گا نیا مینڈیٹ لے کے, تو شاہد صاحب جو جتنا بگاڑ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے, کیا وہ اس کو کتنا ٹائم عرصہ چاہیے ہوگا اس کو ٹھیک کرنے میں؟ جی, وہ نیا مینڈیٹ ہی اس کو درست کرے گا. اس کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ ٹائم معیشت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو سالوں چاہیے, کیونکہ جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں, آپ نے 2018 میں پاکستان کی معیشت جہاں پر تھی آج اس سے بہت پیچھے ہے. یعنی آپ نے ملک کے یہ 4 سال بھی ضائع کر دیے, اور جو 2-3 سال آپ کو استحکام دینے میں اور واپس راستے پر آنے میں لگیں گے وہ بھی ضائع ہوں گے. تو یہ 7 سال آپ نے اس ملک کے ضائع کر دیے. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً اتنا عرصہ چاہیے؟ جی, 2-3 سال حالات کو, کوئی معجزہ نہیں ہوتا, کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ہلائیں گے اور سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم جب اور ہمارا ریکارڈ ہے 2013 میں آئے تھے, ملک کے اندر نہ بجلی تھی, نہ گیس تھی, نہ ڈیولپمنٹ تھی, ٹیررزم تھا, کراچی میں لا اینڈ آرڈر تھا, ہر قسم کے مسائل ملک کے اندر تھے. معیشت جو انفلیشن تھی, افراط زر ریکارڈ سطح پر تھا. اور جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں, گیس کا مسئلہ بھی حل, بجلی کا مسئلہ بھی حل, ٹیررزم بھی ختم, کراچی میں بھی حالات بہتر تھے, ترقی کی 5.8% ترقی تھی, اور انفلیشن جو تھی افراط زر 4% سے کم تھا. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہیں سے اگر یہ حکومت اس معاملے کو لے کر آگے چلتی تو حالات آج بہت بہتر ہوتے, حالات مختلف ہوتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد خاقان عباس ہمارے ساتھ موجود تھی جی, فارمر پرائم منسٹر. اور ناظرین, یہ آج کا خصوصی پروگرام ہے, ہم نے پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اسی حوالے سے کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان 10 بجے کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.